بغداد کے اندر مرکزی حکومت تھی. بغداد ایک وقت کے اندر بغداد ایک مرکزی حکومت تھی. کافروں نے دیکھا کہ بغداد اتنا کامیاب کیوں ہو رہا ہے, وہاں کے مسلمان کامیاب ہو رہے ہیں, وہاں کے بادشاہ بہت کامیاب, ہر جگہ جہاں جاتے ہیں ملک فتح ہوتا چلا جاتا ہے. بات کیا ہے, معاملہ کیا ہے؟ تلاش کی گئی. کفاروں کا ملک تھا, انہوں نے اپنے ہاں سے ایک شخص کو بھیجا کہ جاؤ مسلمانوں کے ملک میں جا کے دیکھو کہ معاملہ کیا ہے. آج کہاں وہ مسلمان ملک یا کہاں وہ لوگ نظر آتے ہیں جو ایک دوسرے کے بارے میں اچھائیاں سوچیں؟ کہاں اچھائیاں سوچنے کا؟ ہر شخص نیگیٹو میں پڑا ہے, کسی کے دماغ میں پازیٹو نہیں, کوئی مثبت سوچ کا حامل نظر نہیں آتا ہے. مقتدی ہے تو امام کے مخالف, امام ہے تو مقتدی کے مخالف, مؤذن ہے تو مقتدی کے مخالف, مقتدی ہے تو وہ اس کے مخالف, ایک دوسرے کے مخالف. ذہنیت سب کی گندی ہے. وہ یہ سوچتا نہیں ہے کہ ہمیں دین اسلام پر آنا ہے اور ہمیں ایک دوسرے کے لیے اچھا بننا ہے. اب جب کہا جاتا ہے کہ ایک دوسرے کے لیے اچھا بننا ہے تو کہتے ہیں کہ مولانا سامنے والا اچھا نہیں بن پاتا, ہم کیسے اچھا بنیں گے؟ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تو تعلیم نہیں دی ہے کہ دوسرا اچھا بنے یا نہ بنے. پورے علاقے کے اندر مکہ المکرمہ میں نبی علیہ السلام نے اپنے آپ کو پورے مکہ المکرمہ میں ماڈل بنا کر پیش کیا. لوگوں نے کہا کہ ہم نے کبھی دیکھا نہیں اس شخص کو, کبھی غلط نہیں دیکھا, غلط کام کرتے نہیں دیکھا, ہم اس کے بارے میں پوری گواہی کیسے دیں گے؟ آج کوئی علاقہ ہے جس علاقے کے اندر جا کے دیکھے کہ مسلمانوں کا حال اچھا ہو, ایک دوسرے کے بارے میں اچھا سوچتا ہو, ایک دوسرے کے بارے میں اچھا خیالات ہو؟ نہیں نظر آتا ہے. بغداد کے اندر وہ کافر پہنچا اور پہنچنے کے اندر ایک ہوٹل کے اندر بھوک لگی, کھانے کے لیے بیٹھ گیا. کھانے کے لیے بیٹھا, اچانک ایک شخص کو دیکھا کہ وہ بار بار اس کی طرف دکھ رہا, بار بار اس کی طرف دیکھ رہا. اس نے جیسے جلدی جلدی کھانا کھایا, اسے ایسا لگا کہ شاید ہو سکتا ہے کہ اس کو پتا چل گیا ہو کہ میں کافر ملک سے آیا ہوں, کفار کے ملک سے آیا ہوں. تو فوراً اس نے جلدی جلدی کھانا کھایا اور رقم دینے کے لیے گیا. تو کہا کہ جو آدمی سامنے والے آپ کے بیس پر بیٹھا تھا وہ آپ کی رقم دے کر چلا گیا. تو کہا کہ وہ رقم دے کر چلا گیا. تو کہا کہ وہ رقم دے کر چلا گیا. اس نے مجھے یہ کہا کہ لگتا یہ ہے کہ سامنے والا جو شخص ہے وہ مسافر نظر آتا ہے, ہو سکتا ہے کہ مسافر ہے, مسافر کی وجہ سے وہ بندہ میرا مہمان ہے. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ مسافر کو مہمان بنایا کرو. مسافر نظر آتا ہے, اس نے میں نے مہمان بنایا ہے اپنا, اور میں نے اس لیے اس کی رقم دے رہا ہوں, اور میں اس کو اس لیے بتلانے نہیں جا رہا ہوں. اگر میں بتلانے جاؤں گا تو مجھے اللہ کی طرف سے جو ثواب ملنا چاہیے مجھے ثواب نہیں ملے گا, اس لیے میں اس کو بتلاتا بھی نہیں ہوں. بس اتنا ہے کہ اس کی رقم لے لے تاکہ وہ میرا مہمان ہو جائے. اللہ اکبر کبیرہ. وہ اتنا متاثر ہوا اسلام, دین اسلام کو دیکھ کر, یہاں تک کہ وہ علاقے میں نکلا. ایک جگہ پر اسے کوئی چیز خریدنی تھی, اس دکان سے وہ چیز خریدنے لگا. جیسے وہ دکان سے لینے کے لیے گیا, اس دکان سے وہ چیز مانگی, رقم پوچھی تو اس نے بتلایا کہ اتنی رقم ہے. وہ رقم اس نے دینے کے لیے تیار ہوا تو اس نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ سامنے والی دکان سے لے لیں. تو وہ سامنے والی دکان پر گیا اور اس نے وہ سامان خرید کر رقم عطا کی. رقم دینے کے بعد اس نے پھر دوبارہ اس دکان پر آیا اور آ کر کہا کہ آپ کی دکان پر یہ سامان تھا, لیکن آپ نے وہ سامان نہیں دیا بلکہ آپ نے سامنے والی دکان پر بھیج دیا. بات کیا مجھے سمجھ میں نہیں آتی ہے. تو اس نے عجیب بات کہی کہ مسئلہ یہ ہے کہ صبح سے ابھی تک کے بہت سے لوگ آ کر گئے, مجھ سے سامان لے کر چلے گئے. سامنے والی دکان پر دیکھ رہا ہوں کہ ابھی تک کوئی شخص نہیں آیا ہے. میرے دل میں خیال آیا کہ اس کے گھر میں اس کی بیوی ہے, میرے دل میں خیال آیا کہ اس کے گھر میں اس کے بچے ہیں. وہ گھر میں جائے گا, بچے نے اگر کچھ رقم مانگی اس کے پاس دینے کے لیے نہ ہو تو اس کا دل ٹوٹ جائے گا. اس لیے میرے دل میں خیال آیا کہ سامنے والے کی دکان سے لے لے, اگر وہ رقم وہاں مل جائے گی تو اس کا فائدہ ہو جائے گا. یہ ہے دین اسلام جو مسلمانوں کو ایک ساتھ جوڑ کے رکھتی ہے. جب دین اسلام, یہ روح نکل گئی انسان کے جسم سے, روح نکلنے کے بعد انسان مردہ کہلاتا ہے. معاشرے کے اندر سے دین اسلام نکل گیا, معاشرہ مردہ کہلائے گا.